یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ عارضی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہتی۔ یہ نکاح جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ آدمی ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسری عورت سے ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا نکاح نہ ٹوٹا مانے اور نکاح قائم رہے تو پھر یہ 5ویں بیوی بن جائے گی، اور ایک شخص 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر نکاح ٹوٹ گیا، تو لیکن وہ حقیقتاً تو اس کی زوجہ ہے اور آخرت میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھے گی، تو اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ بلا حائل چھونا منع ہے۔ بلا حائل کا مطلب ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ لگانا، اور بیچ میں کفن ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتار سکتا ہے بالکل۔ بعض لوگ شوہر کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ساتھ جاتے ہیں، نہ قبر کے قریب آنے دیتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ وہ بیچارہ بیوی سے اگر محبت رکھتا ہے حسرت کے ساتھ وہ پیچھے رہے، نامحرم قریب ہوں اور وہ دور ہو، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حکم نامحرم کا ہوتا ہے کہ یعنی بیانی نہیں، مطلب نامحرم عورت کے چہرے پہ مرد حضرات نگاہ نہ ڈالیں، قریبی صرف محارم ڈالیں۔ ہاں کندھا دینا جنازے کو، اور اگر فرض کر لیں محارم موجود نہیں ہیں تو پھر قبر میں اتارنا بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، تو درمیان جسم پہ براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا تو اتار بھی سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آفر کویسچن تھا کہ کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے زلزلہ وغیرہ آ گیا، سیلاب وغیرہ آ گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ جعلی چندہ خور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، دونوں کا کیا حکم ہے؟ لیکن یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص چیٹنگ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں خیانت ہے، جب اسے پتہ ہے کہ اس مقام تک میں پہنچ نہیں سکتا، وہاں میں چندہ نہیں پہنچا سکتا، تو کیا کرے گا؟ اپنے پاس ہی رکھے گا۔ اور اگر یہ سوچ کے رکھے گا سارے لے رہے ہیں میں بھی رکھ لیتا ہوں، کسی اچھے کام میں لگا دوں گا، تب بھی شرعاً جائز نہیں، کیونکہ پیسہ جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اسی مقصد میں استعمال کرنا لازم ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے خاص کسی مقام کے لیے کہا کہ وہاں زلزلہ زدگان کو دے دینا، تو آپ علاقے کے غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، ادھر ہی آپ کو دینا ہوگا۔ تو لہذا جو یہ اس طرح کے مطلب چندہ خور قسم جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں اس کا سختی کے ساتھ حساب ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس قسم کے ہوتے ہیں بہت سارے چیٹر، تو پھر اس لیے، اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے، بہت سے ویلفیئر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اگر اوپر اعتماد ہے تو آپ ان کو دیجئے، لیکن اچھی طریقے سے مطلب پہلے معلوم کر لیں، بھولے نہ بنا کریں، کیونکہ آج کل چیٹنگ بہت زیادہ ہے۔ کسی کی بھی پکچر دکھا کے، کہیں کی بھی فوٹیج دکھا کر، کہیں کی بھی کوئی مطلب ایسی ڈاکومنٹری وغیرہ بنا کر ایموشنل کرنا اور پھر آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا، یہ فن بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں، یا پھر آپ کا پیسہ صحیح مقام تک نہیں پہنچتا اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ قبرستان میں کھانا پینا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء نے سخت منع کیا ہے، اس کو سخت مکروہ لکھا ہے، کیونکہ وہ مقام عبرت کا مقام ہے، وہاں جا کر انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا اپنا دنیا کے اندر مشغولیت کو بڑھایا ہوا ہے، اچانک اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کیسے پھر ان تمام چیزوں کو سمیٹوں گا اور کیسے حساب و کتاب دوں گا، اور جو میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں توبہ نہیں کر رہا ہوں تو کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے جواب دوں گا۔ یہ عبرت حاصل ہوگی تو انسان نصیحت حاصل کرے گا اور پھر آخرت کی طرف مائل ہوگا، گناہ چھوڑے گا، توبہ کی طرف آئے گا، نیک اعمال پر استقامت حاصل ہوگی۔ جبکہ یہ کھانا پینا اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم غافل ہیں، وہاں پہ کوئی خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کے عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے، کھا رہے پی رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے سختی سے منع کیا کہ قبرستان میں کچھ کھایا پیا نہ جائے۔
کوئی لیکن کھارا پی رہا ہو تو لڑائی جھگڑا نہ کرے، پیار محبت سے لیکن اس کو ضرور سمجھایا جائے۔